یا اللہ مولا مولا یا اللہ مولا مولا یا اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم زمین سے بلندی کی طرف پرواز کرتے ہیں، ہم زمین سے بلندی کی طرف پرواز کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر اس درس کا آغاز کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، جہنم ایک ایسا قید خانہ ہے جہاں مجرم موت کو ترسیں گے، جہاں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں موت کو ترسیں گے، جہاں ظالم موت کو ترسیں گے۔ وہ کہیں گے اے موت تو کہاں مر گئی؟ جہنم کے گرد و نواح میں موت کی آواز آئے گی، ہائے افسوس میں ہوں تو زندہ، لیکن اب تیرے نصیب میں میرا آنا ناممکن ہو گیا ہے۔ زندگی ساری جھوٹ بولنے میں برباد کر دی، زنا کرنے میں، شرابیں پینے میں، اپنے وطن کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ غداری کرنے میں برباد کر دی، معاشرے میں شرم و حیا کا جنازہ نکالنے میں برباد کر دی۔ سن لو میری بہنوں، جہنم ایک ایسا قید خانہ ہے جہاں قیدیوں کے لباس جہنم کی آگ سے بنے ہوئے ہوں گے، قیدیوں کے بستر بھی جہنم کی آگ سے بنے ہوئے ہوں گے، اور ان کی چادریں بھی جہنم کی آگ سے بنی ہوئی ہوں گی۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن گناہ گار لوگ، بدکار لوگ، مجرم لوگ اپنی انا پر اٹھائے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو عرضوں کو وار ہوئی، حضور پر انا اٹھائے جائیں گے تو پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، ایک دوسرے کو دیکھنے کی ہمت ہوگی تو ہی دیکھیں گے نا، جب دیکھیں گے ہی نہیں تو شرم کیسے آئے گی؟ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ہر کسی کی نگاہیں جہنم کی آگ پر ٹکی ہوئی ہوں گی۔ میری بہنوں، دنیا میں دولت کما لینا، عزت و شہرت کما لینا ہی کامیابی نہیں، حقیقی کامیابی تو وہ ہے جو انسان اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ میری بہنوں، قیامت کا دن بہت ہی دردناک دن ہے۔ قیامت کے دن آنے والی تباہی صرف زمین اور سمندروں تک ہی نہیں محدود ہوگی، اس روز کائنات کی ہر چیز تباہی سے دوچار ہوگی۔ یہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ میں اپنے نبی کے گن گاتی ہوں، میں اپنے نبی کے گن گاتی ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے۔ وہ کائنات جسے انسان نے ابھی سمجھنا بھی شروع نہیں کیا ہوگا، اور ستارے جن کے بارے میں ہمیں ایک صدی قبل تک کچھ معلوم نہیں تھا، چاند، سورج، غرض سب کچھ تباہ ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں ہے وہ جس بات کا وعدہ کیا جا رہا ہے ضرور واقع ہوگی۔ جب ستارے بجھ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں اس کائنات میں لاکھوں نشانیاں، حالات، واقعہ چیزوں کی ان شکلوں میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ستارے، زمین اور کائنات میں موجود ہر چیز کو وجود بخشا اور ہر چیز کو ایک نظام کے تحت چلا رہا ہے، ایک توازن ہر چیز میں قائم ہے۔ میری بہنوں، قیامت کے دن یہ واقع ہو جائے گا کہ اللہ کی موجودگی روزہ قیامت ظاہر ہونے والے واقعات خالق کی عظمت کو واقع کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ناقابل تصور اور عظیم کائنات بنائی ہے، اسی طرح اس کا اختتام بھی ناقابل مقرر کیا ہے۔
آسمان لوگوں کے لیے ایوان کی طرح شاندار جو چھت جو بغیر کسی سہارے کے اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے، ایک عظیم پردہ انسانیت کے لیے کئی محلے پر شدید خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ جو شعاعیں صحابہ ثاقب اور شدید سردی خلا کی تاریکیوں سے گزار کرنے والی روشنی زمین کو حرارت اور توانائی فراہم کرتی ہے اور فضا میں موجود آکسیجن کے ناقص توازن کے باعث جاندار سانس لے پاتے ہیں، روزے قیامت آسمان اپنے لیے کام سر انجام نہیں دے سکے گا، کیونکہ اس روز وہ بھی اپنے اختتام تک پہنچ جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اس روز آسمان لرز رہے ہوں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ہوا جو زندگی کے لیے اشد ضروری ہے اس روز اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے گی، کیونکہ جن قوانین کے تحت وہ تمام زندگی میں کام نہیں کرتی ہے وہ قوانین اس روز یکسر بدل جائیں گے۔ فضا جو فزکس کے قوانین کے تحت ایک نازک و توازن پر قائم ہے یکدم پگھل جائے گی۔ آسمانوں کے اختتام کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں آتا ہے، اس روز آسمان پگھلے ہوئے پیتل کی طرح ہوگا، اس روز فضا پگھل جائے گی اور بھڑک اٹھے گی اور سفید آسمان اس روز سرخ چھولے کی مانند نظر آئے گا۔ یا الہی میری کہانی کو بے نقاب نہ کرنا، یا الہی میری کہانی کو بے نقاب نہ کرنا، میرے گناہوں کو بخش دینا مگر حساب نہ کرنا۔ پگھلا ہوا اور تیل کی مانند، اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور سرخ ہو جائے گا جیسے رنگا ہوا تیز، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے آخر روزے قیامت وہ خود دیکھ لیں گے کہ ان فلک پور پہاڑوں کے زمین اور آسمان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تب انہیں احساس ہوگا کہ کائنات میں موجود اشیاء کی اپنی کوئی طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح کرے گا ہر چیز اس کے حکم سے وجود میں آئی ہے اور اس وقت تک باقی ہے جب تک چاہے تب لوگوں کو بہت پچھتاوا اور پریشانی ہوگی۔ وہ حقیقت کا انکار کرتے آئے اور اللہ کا انکار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ روزے جزا کے واقعات کو یوں بیان فرماتا ہے، یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا، یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا اور کان لگا کر سنے گا اپنے رب کا فرمان، اور اس پر فرض بھی یہی ہے۔ اور جب زمین ہلا دی جائے گی اور باہر پھینک دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی، اور کان لگا کر سنیں گے اپنے رب کا فرمان، اور اس پر فرض بھی یہی ہے۔ اے انسان تو محبت سے کوشاں رہتا، اے انسان تو محبت سے کوشاں رہتا، اپنے رب کے پاس پہنچنے تک تیری اس سے ملاقات ہو کر ہی رہے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور برائی سے بچنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے اخلاق کو بناؤ پھولوں کی طرح، اپنے اخلاق کو بناؤ پھولوں کی طرح، بولنے سے بکھر جائیں خوشبو کی طرح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔